اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوہ۔ ناظرین محترم، ہماری گفتگو ماہ مبارک رمضان ماہ ضیافت الہی میں جاری و ساری ہے۔ آج کا میرا موضوع مومنین کا آپس میں بھائی ہونا اور اخوت اور بھائی چارے پر ہے، کہ جس کے بارے میں خداوند متعال اپنے پاک کلام میں فرماتے ہیں کہ مومن کا بھائی ہے۔ ناظرین محترم، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خداوند متعال نے مومنین کا آپس میں جو نسبت دی ہے وہ بھائی کی نسبت دی ہے، دوسری نسبت کیوں نہیں دی؟ اس حوالے سے ہو سکتا ہے خداوند متعال نے اس لیے مومنین کی جو آپس میں نسبت ہے وہ بھائی کی نسبت دی، اس لیے کیونکہ بھائی ہی جو ہے نا بھائی کے کام جلدی آتا ہے، اور بھائی ہی جو ہے ایک بھائی دوسرے بھائی کی خوشی میں خوش ہوتا ہے اور اس کے غم میں غمگین ہوتا ہے۔ اور ہو سکتا ہے اس وجہ سے بھی خداوند متعال نے یہ نسبت دی ہے، کیونکہ کہتے ہیں کہ بھائی آپس میں کسی مخالف کے مقابل میں ایک ہو جاتے ہیں، یعنی بھائی کا بازو بنتا ہے، اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ اور روایت میں بھی ہے کہ مومنین کا آپس میں جو نسبت ہے یا شباہت دی ہے وہ انسان کے دونوں ہاتھوں کے ساتھ شباہت دی گئی ہے۔ مومنین کی شباہت انسان کے دو ہاتھوں کے ساتھ دی گئی ہے۔ دو ہاتھوں کا کام کیا ہوتا ہے کہ ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کو صاف کرنے میں کام آتا ہے، یا کوئی بھی اگر چوٹ اس ہاتھ کو لگے تو دوسرے ہاتھ کو جلدی خبر ہو جاتی ہے۔ کہا کہ اگر دو مومنین ان دو انسان کے دو ہاتھوں کی طرح ہیں، بس ایک دوسرے کی مدد کرے، ایک دوسرے کے ساتھ مہربان رہے، اور اگر ایک مومن جو ہے وہ مریض ہے یا کوئی مشکل میں ہے تو دوسرے مومن کو جلدی ہی خبر ہونی چاہیے۔ اور خود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مہاجرین اور انصار کے درمیان جو اخوت کے سیگے پڑھائے تھے، اس کا فلسفہ اور اس کی حکمت بھی یہی تھی کہ آپ لوگ آپس میں بھائی بن جائیں، آپس میں آپ اختلاف نہ رکھیں، یہ جو کینہ بغض ہو سکتا ہے تاکہ اس بھائی کے ذریعے، اس بھائی کی نسبت کے ذریعے وہ جو کینہ اور بغض ہے وہ ختم ہو جائے۔ اور دوسری جو بات ہے کہ محمد مصطفیٰ نے مہاجر اور انصار کو آپس میں بھائی بنایا، تاکہ اس لیے کہ آپ ایک دوسرے کی مدد کر سکیں، ایک دوسرے کے اوپر رحم کر سکیں، ایک دوسرے کے کام آ سکیں، کیونکہ بھائی ہی مشکل وقت میں دوسروں کی نسبت بھائی پہلے آ کر پہنچتا ہے۔ اور عزیزان گرامی، اس ماہ مبارک رمضان میں جہاں ہم مومنین روزے کے ساتھ خدا کی برکات اور خدا کی اعانات سے فیضیاب ہو رہے ہیں، وہاں پہ ہمارے لیے ایک مشکل بھی ہے، وہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں کرونا جیسا جو مرض ہے وہ پھیلا ہوا ہے۔ تو اس وقت کافی ایسے علاقے ہیں جہاں مومنین بہت ہی مشکل میں ہیں۔ اگر ہم واقعاً اپنے آپ کو مومن کہلاتے ہیں تو کوشش کریں جو مومنین مشکل میں ہیں، اور ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ جس طرح اس آیت کی حکمت ہے یا فلسفہ ہے یا خود محمد مصطفیٰ نے جو اخوت کے سیگے پڑھے، اس کی ذمہ داری یہیں پر آ کر بنتی ہے کہ ہم مومنین ایک دوسرے کی مدد کریں، ان کی داد رسی کریں اور ان کی مشکلوں کو جا کر حل کریں۔ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خداوند متعال نے فرمایا کہ اے موسیٰ، جائیں اور اپنی قوم کو یہ خبر دیں کہ کچھ دن بعد قحط سالی آنے والی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں اور اپنی قوم کو یہ جا کے خبر سناتے ہیں کہ کچھ دن بعد قحط سالی آنے والی ہے، تو آپ اس لیے آمادہ اور اس کے لیے اپنے آپ کو آمادہ رکھیں اور تیار رکھیں۔ حاضران محترم، جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے یہ خبر سنی تو انہوں نے اپنے گھر کے دیواروں کو سوراخ کیا۔ وہ اس لیے سوراخ کیا تاکہ اس قحط سالی میں، اس مشکل وقت میں ہم جلدی کسی دوسرے کی جو مدد کو پہنچے اور ہمیں پتہ چلے۔
بس 2-3 دن جیسے ہی گزرے تو قحط سالی نہیں ہوئی۔ حضرت موسیٰ جاتے ہیں اور خدا متعال سے فرماتے ہیں کہ یا اللہ، آپ نے فرمایا کہ قحط سالی آئے گی، لیکن ابھی تک قحط سالی نہیں آئی ہے۔ تو خداوند متعال کی آواز آئی کہ دیکھیں، جیسے ہی یہ خبر، قحط سالی کی خبر آپ نے اپنی قوم کو جا کے سنایا، تو آپ کی قوم نے ایک دوسرے کے اوپر وہ رحم کرنے لگے، ایک دوسرے کی داد رسی کو پہنچنے کے لیے انہوں نے اپنے گھروں کے دیواروں کو سوراخ کیا۔ وہ تو میرے بندے ہیں اور میں تو ان کا مالک ہوں، تو مجھے بھی رحم آیا اور میں نے قحط سالی نہیں کی۔ عزیزان گرامی، اگر آپ چاہتے ہیں کہ خداوند متعال آپ لوگوں کے اوپر رحم کرے تو آپ کسی دوسرے مومن بھائی کے اوپر رحم کریں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ روز قیامت خداوند متعال آپ کے گناہ، آپ کی خطاؤں کو بخشے، تو آپ دوسرے مومن بھائی کے گناہ اور خطا کو بخشے۔ خداوند متعال ہم سب کو نیک اور متقی ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔